نحمده ونصلی علی رسول الکریم اما بعد. آج ایران نے جنگ جیتی ہے، اس میں شیعہ حضرات میں بڑی خوشی ہے، ہونی بھی چاہیے. ایسے موقع پر میں شیعہ حضرات سے گزارش کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے خلافت پر غصب کیا ہے، خلیفہ اول حضرت علی کو ہونا چاہیے رضی اللہ عنہ. میری گزارش یہ ہے کہ حضرت علی کی عمر حضور کی وفات کے وقت میں صرف 33 سال ہے، نئے نوجوان ہیں. ان کو تجربہ بھی حضرت علی ابوبکر صدیق کے مقابلے پر کم ہے تو بہت زیادہ ہے، لیکن ان کے مقابلے پر کم ہے. حضرت سعد بن عبادہ کی عمر 50 سال ہے. حضور کے انتقال کے فوراً بعد سعد بن عبادہ نے دعویٰ کیا کہ میں امیر بنوں گا، پہلے بھی میں مدینے کا امیر تھا، ابھی بھی بنوں گا. ان کو الیکشن میں ہرانا کسی کا کام نہیں تھا، حضرت علی کا بھی کام نہیں تھا، عمر کے چھوٹے تھے یہ. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ثقیفہ بنی ساعدہ میں گئے اور کہا الائمۃ من قریش، قریش کا امیر بنے گا. سب نے مانا، بلکہ سعد بن عبادہ کے بھتیجے نے پہلے اس کو مانا اور بیعت کی، اور 3 گھنٹے کے اندر ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر انصار اور مہاجرین سب نے بیعت کر لی، سب نے بیعت کی. تو گویا کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے خلافت کو سعد بن عبادہ کے ہاتھ سے نکال کر کے، انصار کے ہاتھ سے نکال کر کے مہاجرین کو دیا، اور پھر حضرت علی پر احسان یہ ہوا کہ چوتھا خلیفہ وہ بن سکتے ہیں. یہ ہے کارنامہ ابوبکر صدیق کے. ان کا روب بہت زیادہ تھا، ان کا تجربہ بہت زیادہ تھا، لوگ اس کو مانتے تھے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کا تجربہ اور روب حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے سے کم ہے. اس لیے گزارش کرتا ہوں میں شیعہ حضرات سے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو برا بھلا نہ کہیں، حضرت عائشہ کو برا بھلا نہ کہیں. سنا ہے کہ خامنہئی صاحب نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ مقدسات کو برا بھلا نہ کہا جائے، اس پر عمل کریں. اگر یہ کریں گے تو شیعہ اور سنی دونوں مل کر کے میڈل ایسٹ میں ایک اچھا مقام بنا سکتا ہے، اختلاف کم ہو سکتا ہے، ایک دوسرے کے قریب آ سکتے ہیں، اور ایک اچھی چیز ہو سکتی ہے. میری ایک گزارش ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بہت بڑا احسان ہے حضرت علی پر کہ ان کو خلیفہ بننے کا موقع دیا. اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی عمر چونکہ 33 سال ہے، نوجوان ہے، تجربات بھی ان کے مقابلے پر کم ہے، اس لیے غصب نہیں کیا حضرت علی ابوبکر صدیق نے، بلکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو موقع دیا. یہ ایک سمجھنے کی چیز ہے. میری گزارش ہے کہ شیعہ حضرات اس کو سمجھیں. کوئی غلطی ہوئی تو معاف کرنا، یہ اختلافی مسئلہ ہے، اور اس پر غور فرمائے شیعہ حضرات اور سنی حضرات دونوں. میں سمیر الدین قاسمی بول رہا ہوں.